سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر پروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز مکی زندگی کے 3 سالوں سے ہوگا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں گزشتہ سوالات کے جوابات پر۔ یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم جو سوالات بھیجتے ہیں وہ ان افراد کو بھیجتے ہیں جو کہ ہمارے رجسٹرڈ ممبر ہیں، جنہوں نے رجسٹریشن فارم فل کیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ یہ فارم فل نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اگلے کسی کورس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع ضرور ملے گا، لیکن اس وقت جو ہے جو لوگ فارم نہیں فل کر سکے وہ صرف پروگرام سن سکیں گے، لیکن جوابات وہی لوگ دیں گے جنہوں نے فارم بھرے تھے۔ اس میں جو ہمیں جوابات ملے ہیں، میری پوری کوشش رہے گی اور رہی ہے کہ میں آپ کو اتنے مشکل سوال بھیجوں کہ آپ اس کا جواب نہ دے سکیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ میری اس کوشش کو کتنا ناکام بناتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چارٹ رکھ دیتی ہوں کہ 10 سوالوں میں سے کس سوال کا جواب کتنے فیصد لوگوں نے ٹھیک دیا، اور جو سب سے زیادہ غلط ہوا اس کو دہرا دیتی ہوں۔ وہ سوال یہ تھا کہ حلف الفضول کے موقع پہ کیا چیز طے کی گئی تھی اور آپ نے اس کو مکس کر دیا۔ ایک چیز یہ تھی کہ جب وہ حجر اسود لگانے پہ بات ہوئی تھی کہ کون لگائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص تھے جو داخل ہوئے اور فیصلہ فرمایا، وہ حلف الفضول نہیں تھا۔ حلف الفضول ایک الگ معاہدہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹین ایجر تھے تو ظلم کے خلاف وہ معاہدہ کیا گیا تھا۔ اس سوال کو آپ نے سب سے زیادہ مکس کیا۔ اب اس کے بعد ہم آگے آ جاتے ہیں، مکہ کے کل 13 سالوں میں سے پہلے 3 سال ہم آج لیں گے۔ ان پہلے 3 سال کے اندر بہت ساری اہم چیزیں ہوئیں۔ پہلی وحی آئی، حضرت خدیجہ نے تسلی دی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دیا گیا کہ اب نبوت آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے۔ عبادتیں شروع کی گئیں، قریب کے افراد کو مخاطب کیا گیا، دعوت پھیلی، لوگ ایمان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان تمام چیزوں کو اب ہم باری باری دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا گزشتہ ہفتے ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کا مختصر سا جائزہ لیا تھا، اور جہاں پرورش کا ذکر آیا تھا وہاں ایک نام کا اضافہ آپ اور کر لیجئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے جو ان کے گھر میں برکتیں نازل ہوئی تھیں اس کا مشاہدہ وہ بعد میں بہت تفصیل سے بیان کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، تجارت کی، حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا، اور جہاں ہم نے بات ختم کی تھی وہ یہ تھا کہ غار حرا جا کے آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ الجھن سی تھی، پریشان سے تھے، کون سے راستے پہ چلنا چاہیے، کیا کیا جائے۔ ایسی ہی ایک رات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، بہت خوبصورت فرشتہ، اور وہ آگے کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں نا کیونکہ پڑھنا تو نہیں آتا، اور یہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا، پھر کہتا ہے پڑھو، پھر کہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا، پھر کہتے ہیں کہ پڑھو، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ میں کیا پڑھوں۔ اس کے بعد وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات پیش کرتے ہیں۔ وہ آیات یہ تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔
اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اصل میں جو سکھانے والا، پڑھانے والا، بتانے والا ہے وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ پہلا سبق تھا جو دیا گیا۔ یہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف طاری ہوا، ہیبت طاری ہوئی، اور آپ گھر آئے اور آپ کب کپا رہے تھے اس وقت۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال دیکھی تو معلوم کیا کہ کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ تو جن الفاظ میں حضرت خدیجہ نے تسلی دی آپ اس کو قرآن سے ریلیٹ کیجئے۔ ہم نے قرآن میں، حدیث میں بار بار یہ بات پڑھی ہے کہ جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ خیر خواہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے۔ دوسروں کو کھلاتا ہے اللہ اس کو کھلائے گا، دوسروں کے ساتھ آسانیاں فراہم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آسانی دے گا، دوسروں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کے مال میں برکت دے گا۔ اور حضرت خدیجہ کا یہ کیسا وزڈم تھا کہ حضرت خدیجہ نے تسلی بھی یہ نہیں دی کہ آپ تو اتنی عبادت کرتے ہیں، تسلی یہ دی کہ آپ تو حقوق العباد ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی، امانتیں، مجبوروں کو سہارا، مہمانوں کی تواضع، حق کی مدد، یہ ساری چیزیں مینشن کی ہیں حضرت خدیجہ نے کہ جب آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اتنا اچھا تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور یہ پیغام ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ ہمارا بہت سارے کاموں کا ذمہ لے لے گا جس کے لیے ہم دن رات دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر میرے گھر میں رزق آتا ہے اور اس میں 4 لوگوں کا حصہ ہے نا تو اللہ تعالیٰ وہ رزق نہیں روکتا ہے کیونکہ وہ ایک کا نہیں رکے گا، وہ 5 لوگوں کا رکے گا۔ پھر اگر میں دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کروں گی کسی بھی طرح، چاہے وہ مشورہ ہو، چاہے وہ مدد ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ ضرورت میں کام آنا ہو، چاہے اس کی عزت کا تحفظ ہو، چاہے اس کی تعریف کرنا ہو، اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانی فراہم کرے گا جو لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ یہی تسلی حضرت خدیجہ نے بھی دی۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے طور پہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل جو بہت ہی بزرگ تھے اور حکیم اور دانا تھے ان کے پاس گئیں اور ان کو یہ سارا سنایا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو وہی نبی لگ رہا ہے مجھے جو موسیٰ کے پاس جبرائیل آتے تھے اور نبی کو بشارت دیتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی صورتحال ہے۔ اور پھر بعد میں انہی ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک ملاقات میں یہی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ وہ ساری چیزیں فیس کریں گے جو پہلے نبیوں نے کی ہیں۔ آپ نے پوچھا بھی کہ لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کوئی نبی آیا تو اس قوم نے ایسا ہی سلوک کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصے تو وہی آئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، کبھی لگتا تھا کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیں، کیا کریں، کہاں جائیں۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ مخاطب کیا گیا۔ اب سورہ مدثر آتی ہے اور کام دیتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ کام کیا دیا گیا؟ کھڑے ہو جائیے اور کیا کیجئے؟ ڈرائیے، اللہ کی کبریائی کو قائم کر دیجئے۔ اس سے جو ساری چیزیں نکلتی ہیں، جس سے ہمارا نعرہ تکبیر نکلتا ہے، اللہ اکبر، صبح دوپہر شام، نماز میں اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، تکبیر میں، قربانی کرتے ہوئے، نماز عید کے لیے جاتے ہوئے، مسجدوں سے اعلان ہوتے ہوئے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ہے وہ نعرہ جو زندگی میں، معاشرے میں قائم ہونا۔ یہ کام دیا گیا کہ طے کر لیا گیا کہ سب کی بڑائی اب ختم، صرف اللہ کی بڑائی ہوگی۔ بڑائی کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی مانی جائے گی، کوئی کتنا بھی بڑا ہو نہ ڈرا جائے گا۔ اور اب عملی میدان کا وقت آ گیا، اب غار حرا کا وقت نہیں ہے، اب جا کے اعلان کرنے کا وقت ہے اور اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، کپڑے بھی پاک رکھنے ہیں جسمانی طور پہ بھی، اور تمام گندگیوں سے، معاشرے کی گندگیاں، ذہنی، اخلاقی، معاشرتی، عقائد کی، گناہوں کی، تمام گندگیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ مشن یا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آج میں اور آپ بھی اس کا مخاطب ہیں، کیونکہ اب تو کسی نبی نے نہیں آنا۔ اس کے بعد جو مخاطب کیا، سب سے پہلے اپنے سب سے کلوز سرکل کو مخاطب کیا۔ یہ اتنا مشکل کام ہے، دنیا کو آپ جو چاہے پکچر دکھا دیں، جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا، کون کون سے قریب کے لوگ تھے؟ بیوی تھیں، دوست، غلام، رشتہ دار،
سب نے ایکولی کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ہر پہلو سے واقف تھے، زندگی کا سب کچھ پتہ تھا، کچھ چھپا ہوا نہیں تھا، اور دن رات ساتھ تھے، صبح دوپہر شام چلتے پھرتے دیکھ رہے تھے۔ میرے اوپر سب سے زیادہ پوائنٹ کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو میرے قریب ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں نا، ان کے سامنے ان ایڈیٹڈ ورژن ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل میں کہانی کیا ہے۔ دوسرے لوگ تو مجھے مسکراتا ہوا خوشگوار موڈ میں دیکھتے ہیں، اور ان سب کا ایج گروپ بھی ڈفرینٹ ہے۔ حضرت خدیجہ عمر میں زیادہ ہیں، حضرت ابو بکر برابر کے ہیں، حضرت زید معاشرتی لحاظ سے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی تعلق نہیں رکھا، لیکن وہ حضرت خدیجہ نے غلام لیے تھے، اور حضرت علی جو قریبی سرکل رشتہ داروں میں سے تھے، ہر دائرہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یقیناً اور فوراً کہہ رہے ہیں، سوچنے کا ٹائم بھی نہیں لے رہا۔ لیکن ایک بات بہت انٹرسٹنگ ہے، حضرت علی سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنا ہے، میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو مشورہ کر لو، اور اگلے دن آ کے انہوں نے کہا کہ نہیں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن سب سے اس میں انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ حضرت علی 10 سال کے تھے۔ میں تو چاہوں گی کہ 10 سال 12 سال کے بچے کویسچن بھی نہ کریں مجھ سے، ٹائم، سوال، سوچنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم دیا، اس 10 سال کے بچے کو بھی ٹائم دیا، کیونکہ شعوری طور پہ آنے والا شخص بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس مشن کو دینے کے بعد بھی پھر حضرت جبرائیل نے عبادت کرنا سکھائی، وضو کا طریقہ خود سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھا، پھر نماز پڑھنی سکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سکھائی، اور پھر یہ نماز اور عبادت کا سلسلہ یوں جاری ہوا۔ ایک دفعہ حضرت ابو طالب، ہم نے پچھلی کلاس میں ذکر سنا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی چچا نے دیکھا کہ عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے پوچھا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اپنے بیٹے سے بھی پوچھا حضرت علی سے جو اس وقت عبادت کر رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں ایمان لیا۔ انہوں نے کہا اچھا میں جانتا تو نہیں ہوں، میں دین تو اپنا نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، تم کرو جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور صرف ایک وقت کی نماز جو اس وقت رائج تھی قریش میں بھی، وہ چاشت کی تھی، حرم میں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا کیا کرتے تھے جا کر۔ اس کے بعد پھر خفیہ دعوت کا ایک فیز تھا، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور یہ وہ اضافہ تھا جب بھی کوئی ایسوسیشن نہیں بنی، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن خیر اٹریکٹ کرتا ہے۔ جس شخص کے اندر خیر ہوتا ہے نا، اگر میں بھی دوسروں کو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہوں تو میرا خیر بھی اتنا ہو کہ لوگ مجھ سے انسپائر ہوں۔ تو 3 سال میں 4 لوگ 133 ہو گئے، اگر آپ اس کو اندازہ لگائیں تو کتنے گناہ ہیں۔ اور اس لسٹ میں جتنے لوگ تھے نا، یہ فطرتاً پاکیزہ اخلاق کے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کے اندر خیر ہوتا ہے نا، وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو چاہیے ہوتا ہے کوئی فورم، وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کس سے جڑوں۔ ویسے تو ہر آدمی کی ہی اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے جیسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا، لیکن خیر تو اکیلے چل ہی نہیں سکتا نا، ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ہمیں فورم چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ سب چاہتے تھے کہیں نہ کہیں، ان سب کی ایک الگ الگ کہانیاں ہیں، اور یہ مختلف حیثیتوں کے تھے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ اس وقت بھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، لیکن وہ بت پرستی سے چھوڑ چکے تھے، رہبانیت کی طرف زیادہ انٹرسٹ رکھتے تھے، اور دین میں آنے میں کوئی غرض نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی مالی فائدہ ہو جائے گا، کانٹیکٹس بڑھ جائیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور یہ بے غرضی ہی آپ کو دین پہ قائم رکھ سکتی ہے۔ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں چند نام ہیں جو کہ بالکل شروع میں ایمان لائے تھے اور بعد میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس کے بعد جب یہ 3 سال مکمل ہوتے ہیں، ان 3 سالوں کے مکمل ہونے پر جو چیز اسلام نے گین کی وہ یہ تھی کہ چند سال افراد، چند تو نہیں کہوں گی، 4 سے 133 تک ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بہت بڑی تعداد تھی جو اضافہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مخالفت بھی شروع ہو گئی نا، اب معاملہ اتنا سائلنٹ اور خاموش نہیں رہا۔ اس کے بہت سارے ریزنز تھے، لوگوں میں جہالت بھی تھی، خود غرضی بھی تھی، نسلی تعصب بھی تھا، باپ دادا کی پیروی تھی جس میں ہم ڈیٹیل میں کل یا آئندہ بات کریں گے، اور اب دعوت پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اب اس کو زیادہ چھپانا ممکن نہیں رہا تھا، اور یہ خیر کی خوبی ہی یہ ہے کہ خوشبو کی طرح پھیلتا ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں، لوگ فیل کرتے ہیں، اس کی گونج اٹھتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب 3 سال مکمل ہوئے پھر ایک شفٹ آیا، اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی حدیث مجھے تو بہت پیاری لگتی ہے، بہت تسلی دیتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ڈر ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ایمان کتنا ہے میرے اور آپ کے اندر۔ آپ نے فرمایا جب تمہاری نیکیوں سے تمہیں خوشی ہو اور جب تمہاری برائیاں تمہیں ناگوار ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو۔
یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، کہ اس کا مطلب کہ اگر آپ کے اندر ایک کاؤنٹر چل رہا ہے، آپ اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں ہم سب سے، لیکن یہ احساس نہیں مرنا چاہیے، یہ اندر زندہ رہنا چاہیے کہ مجھے فکر ہو، مجھے کہیں اچھے راستے پہ جانا ہے، مجھے یہ برائی چھوڑنی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کے اندر یہ چل رہا ہے، ہم سب یہ سوچتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے، کم ہوگا ہم بڑھا لیں گے انشاءاللہ اس راستے پہ چل کے۔ اب آ جاتے ہیں سوالات کے اوپر، اور یہ بات بہت حیران کن ہے کہ میں نے کم از کم پہلی دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ سوالات مانگ رہے ہوں، اور اتنی کثرت کے ساتھ یہ میسیجز آئے ہیں، ہمیں سوالات کا فارم بھیجیے، ہمیں لنک بھیجیے۔ تو آپ کی اس خواہش اور شوق کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے طریقے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ جو رجسٹرڈ افراد ہیں حسب معمول ان کو فارم ملے گا، وہ فارم فل کریں گے، چیک سکور لکھا ہوا آئے گا، اس کو کلک کریں گے اور اپنا سکور دیکھ لیں گے کہ انہوں نے فارم میں کتنی غلطیاں کی ہیں۔ البتہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے رجسٹر نہیں ہوئے ان کے لیے اب ہم ایک سوال بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے سوال آئے گا، ای میل ایڈریس آئے گا، جیسے آپ رمضان میں بھیجتے رہے ہیں ویسے ہی آپ جواب دیں گے۔ ہر ایک کا جواب، ہر ایک کا فارم ہمیں موصول ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، موسٹ امپاورڈ وومن، پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا، تھوڑا آپ اور پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی سیرت کی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ان کی زندگی سے اپنے لیے کیا اصول لیا، کیا سیکھا، یہ آپ نے مجھے لکھ کر بھیجنا ہے۔ جن لوگوں کو فارم ملا ہے اس کے اندر یہ سوال آلریڈی شامل ہے، ان کو الگ سے میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی ڈیڈ لائن جمعرات کی شام ہے۔ اس کے بعد آ جائیے آج کی سنت کے اوپر۔ سنت میں نے وہ واقعہ لیا ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیجئے نا، کچھ تو بتائیے ان کے بارے میں۔ بہت لمبی سے آئندہ بھی اس سے میں لوں گی کچھ نہ کچھ، لیکن اس کا ایک حصہ میں نے لیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے 3 چیزیں دور کر دی تھیں، اور یہ تو ٹوٹلی میرے ہاتھ میں نا اپنے اوپر کام کرنا۔ 3 چیزیں کیا تھیں؟ نمبر 1 بحث و مباحثہ۔ اب آپ اس بحث و مباحثے کو کچھ بھی سمجھ لیجیے، چاہے وہ ہم ویسے زبانی کریں یا ہم سوشل میڈیا پہ کریں یا ہم واٹس ایپ پہ کریں، کسی بھی طرح کریں۔ نمبر 2 ضرورت سے زیادہ بات کرنا، جتنا زبان کے نکلے ہوئے ہر لفظ کا حساب تو ہمیں دینا ہی ہے۔ تیسرا یہ کہ جو بات ہمارے مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا۔ یہ 3 چیزیں ہمیں پریکٹس کرنی ہے کہ صرف انہی چیزوں میں انوالو ہونا ہے جن کا فائدہ ہو، جن سے مجھے واقعتاً کنسرن ہو، جن سے میں کچھ بہتری لا سکتی ہوں، کچھ بدل سکتی ہوں۔ کسی غیر متعلقہ چیز میں نہ بولنا، نہ پڑھنا، نہ وقت ضائع کرنا۔ یہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے کا ٹاسک ہے، ہم کوشش کریں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے پچھلے ہفتے بہت سلام کیے ہوں گے، اور میں بہت گمان رکھتی ہوں کہ اس سنت پہ عمل کر کے بہت سارا ثواب حاصل کیا ہوگا۔ اب انشاءاللہ اس ہفتے ہم اس ذریعے سے حاصل کریں گے۔ 3 سال مکہ کے ہم نے مکمل کیے، 4تھے سال سے اگلی کلاس میں آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر